الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله العظيم. قرآن کریم کی اس جگہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے چاند کے لحاظ سے 12 مہینے طے کر رکھے ہیں، 12 مہینے طے شدہ ہیں اور ان کے نام بھی طے شدہ ہیں، اور یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں، اس میں گڑبڑ کی گنجائش نہیں. جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے مرضی سے، یہ آگے پیچھے کرنے کی گنجائش نہیں. منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 ماہ قابل احترام ہیں. وہ 4 ماہ کون سے؟ ماہ رجب اور 3 اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں. اب ذوالحجہ کا مہینہ مکمل ہو رہا ہے، آج 28 تاریخ ہے. نیا اسلامی سال 30 ذوالحجہ کے بعد چاند نظر نہیں آئے گا. جتنی مرضی موٹی اینک لگا لیں چاند نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور نیا اسلامی سال چاند دیکھنے یا نہ دیکھنے اور چاند کے فیصلے کے مطابق اتوار یا پیر کو شروع ہو رہا ہے. 10 محرم والے گمان کے مطابق بدھ کے دن آئے گا، اگلا جمعہ بھی آئے گا انشاءاللہ. صورتحال یہ ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ 4 قابل احترام مہینوں میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ہر گناہ کی سزا بڑھ جاتی ہے. ہم لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے، دلیل اپنی پہلی زندگی میں میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، کتنے 4 مہینے سال میں کتنی بار آئے، کیا احترام کیا؟ کیا ہم نے کوشش کر کے مکروہات، گناہوں اور فضول باتوں سے پرہیز کیا؟ پتہ تک نہیں ہوتا کون سے 4 مہینے، پتہ تک نہیں ہوتا کب آتے اور کب چلے جاتے، پرہیز کیا کرنا ہے؟ شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم آ رہا. ہم نے کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، مانگنا کیا ہے، بننا کیا ہے، گزارنا کیسے ہے؟ نیا اسلامی سال 1446 ہجری کرنا یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچنا ہے. نیا اسلامی سال بھی ہے اور اشہر حرم قابل احترام 4 مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے جس میں ویسے ہی نیکی کا ثواب زیادہ ہوگا، گناہوں کا عذاب زیادہ ہوگا. سمجھ آ رہی؟ اس لیے اس مہینے میں فضولیات سے بچنا ہے، تبصروں سے بچنا ہے،
اور کرنا کیا ہے؟ اپنی زبان کو قابو میں کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے جدا کرنا ہے اور جدا رکھنا ہے، اور پوری ہمت، کوشش، صلاحیت، طاقت لگا کے گناہ سے پرہیز کرنا ہے۔ گناہ سے پرہیز کرنا ہی تقویٰ ہے، گناہ سے بچنا ہی ولایت ہے، گناہ سے بچنا ہی مقصود ہے، گناہ سے بچنا ہی عبادت ہے، گناہ سے بچنا ہی کامیابی ہے، گناہ سے بچنے میں ہی انسان کی آخرت ہے، گناہ سے بچنے میں ہی عزت ہے، گناہ سے بچنے میں ہی دنیا کی بھی راحت، اور گناہ سے بچنے میں ہی آمدن میں برکت۔ گناہ سے بچنے والا انسان لاجواب، با کمال، لازوال ترقی کرتا ہے۔ گناہ میں مبتلا انسان آزمائشوں کو بھی دعوت دیتا ہے، تکلیفوں کو خود بلاتا ہے اور حادثات میں خود جاتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ بھی تمہیں آتا ہے، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ کسی کو برا بھلا کہنے سے بہتر اپنی اصلاح کر لیں۔ اس لیے بہت سے سال گزار دیے، 1445 ہجری گزر گیا، ہماری زندگی میں کسی کے 40، کسی کے 45، کسی کے 50، کسی کے 60، کسی کے 70 سال گزر گئے۔ اب کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیت کر لیں سارے ساتھی، سب ساتھی نیت فرما لیں، 1446 ہجری میں گناہ نہیں کرنے انشاءاللہ تعالی، 1446 ہجری میں بدنگاہی نہیں کرنی، بے پردگی نہیں کرنی، غیبتیں چغلیاں نہیں کرنی، اور نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی مردوں نے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ نئے جذبے کے ساتھ نیا اسلامی سال، اس کو خوش آمدید کہنا ہے۔ اس کو خوش آمدید کہنا یہ نہیں ہے کہ بینر لگا دیں ویلکم، نہ، اس کا خوش آمدید یہ ہے کہ اپنے نئے ارادوں، نئے جذبوں، نئی نیتوں، نئے پروگراموں کے تحت اپنے سال گزارنے کا رب تعالیٰ سے معاہدہ کرنا ہے کہ پروردگار دے دے مہلت، اب کے تیرا چاند کا کوئی سال ضائع نہیں ہونے دوں گا، میری نیت ہی ہے مدد تیری، پروردگار تیری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں۔ کرنا یہ ہے، اور پڑھنا کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھنا ہے۔ کوئی دن، کوئی رات میری اور آپ کی ایسی نہیں گزرنی چاہیے 1446 ہجری کا پورا سال میں جس میں تلاوت قرآن کریم نہ کی۔ سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی؟ روزانہ تھوڑی سی بے شک کر لیں، دن کی تھوڑی سی، رات کی، رات کو سوتے وقت آخری تینوں قل پڑھ لیا کریں، سورہ اخلاص کی تسبیح کر لیں یا 10 دفعہ پڑھ لیں، یا تھوڑی سی تلاوت کر کے سو جایا کریں، کیا مشکل؟ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، دن کو جتنی ہو سکے تلاوت نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد پڑھ لیا کریں، کیا مشکل؟ اور پڑھنا کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سال چاند کا، عربی کا، قمری سال ایک تو ایسا بنا لیں جس میں ہم درود شریف کا ناغہ نہ کریں۔ میری اور آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے گزشتہ گزرے ہوئے قمری سالوں میں کہ کوئی ایک سال بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی دن بغیر درود شریف کے نہیں گزرا ہوگا۔ بہت سے دن ہمارے درود شریف سے خالی گزرے ہوں گے۔ اس دفعہ جناب، اس دفعہ ہم طے کر لیں کہ ہم نے آج سے ہی انشاءاللہ تعالی 1000 بار روزانہ درود شریف کوئی سا بھی پورا کرنا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نہیں کوئی آتا، یہ عادت نہیں بنتی، تب تک یہی پڑھ لیں بے شک، یہ 5 منٹ کا کام ہے، 1000 بار پڑھنے کوئی مشکل نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ دوسرا بھی کوئی شروع کر دیں،
جو مناسب لگے بیٹھے. 24 گھنٹے میں وضو ہونا شرط نہیں ہے، وقت کی شرط نہیں ہے، دن کی شرط نہیں ہے، رات کی شام کی مسجد کی شرط نہیں ہے. جہاں مرضی پورے 24 گھنٹے میں 1000 بار روزانہ درود شریف پڑھنے والا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھے گا خواب میں، پھر اس کو موت واقع ہوگی. حدیث شریف میں ہے. تو اس میں بشارت آ گئی کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس سے بڑی اور کیا خوشخبری؟ دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری یہی ہوتی ہے کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو. میرے شیخ محترم تھے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ رحمہ اللہ تعالی. ان کی اہلیہ محترمہ بھی بہت بڑی عابدہ زاہدہ عبادت گزاروں میں اولیاء اللہ میں شامل تھی. بڑی ٹینشن میں رہتی تھی میرا خاتمہ کیسے ہوگا، میرا خاتمہ کیا. ہر بندے کو خطرہ ہوتا ہے میرا خاتمہ کفر پہ نہ ہو جائے. بہت زیادہ عرصہ انہوں نے ایک دعا میں، ایک ٹینشن میں، ایک فکر میں، ایک تکلیف میں گزارا. آخرکار انہیں خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی اور اللہ رب العزت نے کہا فکر کیوں کرتی ہے میری بندی، میں تیرا خاتمہ ایمان پہ کروں گا. اس سے بڑی خوشخبری دنیا میں نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے. اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنے حالات، اپنا کردار، اپنے اخلاق درست کرنے ہوں گے، درست رکھنے ہوں گے. دنیا سے متاثر نہیں ہونا، گرمی سے پریشان نہیں ہونا، لوگوں کے باتوں اور لوگوں کے حادثات احوال سے بہت زیادہ فکر مند نہیں ہونا. فکر مند ہونا ہے تو اپنی ترقی نہ ہونے کا فکر مند ہونا ہے، اپنی آخرت میں کامیابی ہے یا نہیں اس میں فکر مند ہونا ہے، میری معافی ہوئی ہے یا نہیں اس میں فکر مند ہونا ہے. نیا اسلامی سال آ رہا ہے، کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، مانگنا کیا ہے اور بننا کیا ہے اور کیسے گزارنا ہے، یہ عنوان چل رہا ہے. اس عنوان کے تحت میں نے عرض کر دیا کہ کرنا کیا ہے، سب سے اہم کام گناہوں سے بچنا ہے. پڑھنا کیا ہے، نماز 1446 ہجری 1 سال کی گارنٹی دینے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی ایک بھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. نیت کر لینا، سفر ہو، حضر ہو، کچھ بھی مصروفیت ہو، نماز قضا نہیں ہونے دیں گے. انسانیت تو یہ ہے، عبادت تو یہ ہے، عبدیت تو یہ ہے. انسان کیا ہے؟ عبد. ہم عبد ہیں، رب ہے، ہم عبد ہیں. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، بدل بدل کر ہیں. ہمارا ایک ہی نام ہے. عبد الرحمن بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں، عبداللہ بھی کہہ سکتے ہیں، عبد الغفور بھی کہہ سکتے ہیں، عبد اللطیف بھی کہہ سکتے ہیں، عبد الرزاق بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کے ساتھ ہمارا ایک ہی لفظ لگنا ہے اور وہ ہے عبد. تو 99 ناموں میں ہر نام ہمیں بتا رہا ہے بندے تیرا رب کے یہ مختلف نام ہے، تیرا ایک ہی نام ہے عبد کے ساتھ. تو عبدیت دکھا، تو عبدیت دکھا، تو عاجزی بنا، تو عاجزی اختیار کر. تیری بول میں عاجزی، تیرے دیکھنے میں عاجزی، تیرے چلنے میں عاجزی، تیرے کردار میں عاجزی، تیرے رویے میں عاجزی، تیرے کاموں میں عاجزی، تیری عبادات میں عاجزی، تیرے معاملے میں عاجزی، تیری معاشرت میں عاجزی، تیرے رہن سہن میں عاجزی، تیرے رویے اور شکل میں عاجزی، تیری چال ڈھال میں عاجزی یہ نظر آنی چاہیے. تو عبد ہے جی. تو ایسے چلتا ہے جیسے تو پہاڑ پاڑ دے گا، ایسے چلتا ہے جو زمین پھاڑ دے گا. قرآن پاک میں نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ ہے، ہم کچھ بھی نہیں. کرنا کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرنی. پڑھنا کیا ہے؟ دروشی پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے جی. کرنا کیا ہے؟ حقوق اللہ کی ادائیگی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے حق، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، فطرانہ، سجدہ تلاوت. ہمارے رسالے میں غلطی سے زکوٰۃ کی جگہ تلاوت لکھا گیا، لکھنے میں غلطی ہو گئی. اس رسالے میں جو اگست کا یہ جولائی کا، تو اللہ تعالیٰ کے 7 حق، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، فطرانہ، سجدہ تلاوت، ان میں جو رہ گئے ہیں ان کی قضا ادا کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت سے باتیں کرنا. ایک نیت اور کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں کہ سن 1446 ہجری نئے اسلامی سال میں تہجد پڑھیں گے. تہجد پڑھنے والا پہلے دن ہی ارادہ پکا کر کے جب روزانہ پڑھنے کی نیت سے اٹھ جائے گا، پہلے ہی دن ولی بن جائے گا انشاءاللہ.
4 رکعت پڑھ لیں کیا مشکل ہے؟ پھر یہ وقت نہیں ملے گا، یہ ترقی کی راہیں دوبارہ ہموار نہیں ہوں گی۔ کرنا یہ ہے اور پڑھنا یہ ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ اور مانگنا کیا ہے؟ دعا مانگنی ہے، یا اللہ پاک مجھے عاجزی دے دے۔ اپنی عاجزی اللہ تعالیٰ سے خود کہہ کے مانگنے، اللہ پاک عاجزی دے دے، میرے اندر عاجزی، بات میں عاجزی، سننے میں عاجزی، بولنے میں عاجزی، رویے میں عاجزی، اخلاق میں عاجزی، گفتگو میں عاجزی، معاملات میں عاجزی، چلنے میں عاجزی، ڈیل کرنے میں عاجزی، اگلے کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، یہ مانگنا ہے۔ مانگنا کیا ہے؟ ہر 12 مہینے آئیں گے، ہر مہینے کے چاند کی دعا مانگنی، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، چاند کو دیکھ کے یہ دعا پڑھنی۔ کل آپ نے اینک لگا کے دیکھنا انشاءاللہ تعالی، نظر شاید نہ آئے، چلو پرسوں آ جائے گا۔ جب بھی پہلا نظر آئے، ماہ کا پہلی بار چاند پہلی تاریخ کا یا دوسری کا جب بھی نظر آئے، دعا پڑھ دیا کریں۔ اور پھر نیا اسلامی سال شروع ہونے کی دعا، اللہم ادخلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ نہ یاد ہو تو اللہ تعالیٰ سے خیریت کی اردو میں مانگ لے کہ پروردگار یہ نیا اسلامی سال داخل ہو رہا ہے، اس پورے سال کو ہمارے لیے امن سلامتی کا گہوارہ بنائیے، اپنی رضامندی کا ذریعہ بنائیے، شیطان سے مکمل بچت نصیب فرمائیے۔ یہ دعا ہے جس سال کو داخل کرنے کے لیے، جی اس سال میں داخل ہونے کے لیے یہ دعا مانگیے۔ اور مسئلہ شرعی یاد رکھیے کہ اسلامی تاریخ کا یاد کرنا، یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر ایک علاقے میں کسی کو بھی تاریخ اسلامی چاند کی تاریخ یاد نہیں ہوگی، سارے تارک فرض ہوں گے اور فرض چھوڑنے کے مجرم ہوں گے۔ اور آج بھی یہی ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو اس کو پتہ ہوگا، مجھے نہیں پتہ۔ اسلامی تاریخ یاد نہیں ہوتی کیونکہ تنخواہ اور لین دین سارا شمسی تاریخ پہ ہوتا ہے، انگریزی تاریخ پہ ہوتا ہے۔ ہمیں آگے تو اس لیے اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ ہمیں تاریخ یاد ہونی چاہیے۔ مسجدوں میں تاریخ لکھی ہوئی، آج کل تو بڑی سہولتیں ہیں، نماز پڑھنے آئیں گے تو نہ تاریخ نظر آئے گی نا، جب نماز ہی نہیں پڑھنے آئیں گے تو تاریخ ہمارے ابا جان بتائیں گے، قبر سے ٹیلی فون آئے گا۔ جی بھائی صاحب توجہ فرمائیں، اسلامی تاریخ کا یاد کرنا، یاد رکھنا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ نہیں یاد، اسلامی حکومت ہوتی نا تو ہم چاند کے حساب سے تاریخیں رکھتے تنخواہ دینے کے لیے، پھر ہر بندہ تاریخ یاد رکھتا کب مجھے پیسے مل رہے، کیونکہ انسان پیسے کا مرید ہے نا، اور کسی چیز کا مرید نہیں ہے، یا بیوی کا مرید ہے یا پیسے کا مرید ہے، تیسری چیز ہی کوئی نہیں۔ جی ہاں، بات صرف اتنی ہے کہ ہم لوگ اپنے مطلب کو دیکھتے ہیں، اسلامی احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اور ہم نے بننا کیا ہے؟ جی بننا کیا؟ کوئی ڈمی بننی ہے؟ کیا بننا ہے؟ نمونہ کیا بننا ہے؟ ایسا بننا ہے کہ دوسرے دیکھ کر ٹھیک ہوتے جائیں، جیسے خاموشی کے ساتھ شیشہ ہمیں ٹھیک کر دیتا ہے، ہماری اصلاح کر دیتا ہے بولے بغیر، ایسا بننا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کن عند اللہ خیر الناس وکن عند النفس شر الناس وکن عند الناس رجلا من الناس، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین انسان بننے کی کوشش کرنی اور اپنے نفس کے ہاں بدترین، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتے ہوئے چلنا ہے، اور لوگوں کے درمیان عام سا بندہ بن کے رہنا ہے، پروٹوکول والا نہیں، عام سا بندہ بن کے رہنا۔ اس لیے بھائیو دوستو بننا ہے، اور گزارنا کیسے ہے؟ یہ سال 1446 ہجری کیسے گزارنا ہے؟ سر نیچے کر کے پاؤں پر کر کے نہیں، یہ گزارنا ہے اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، آخرت کی یاد دہانی کے ساتھ، اور قبر کی تیاری کے ساتھ، قبر کی تعمیر کے ساتھ، اور اپنے گھر میں ایمان اور اسلام داخل کرنے کے ساتھ، اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ، اپنے ظاہر باطن کی تربیت کے ساتھ، اعمال ظاہرہ اور باطنہ کی درستگی کے ساتھ،
اور پہلے سے زیادہ ترقی کے ساتھ اور وظائف اور اعمال کی پابندی کے ساتھ اور درود شریف اور اہتمام کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کے اہتمام کے ساتھ 1446 ہجری کا کوئی دن کوئی رات ہمارے سارے مسلمان بھائیوں بہنوں کے ضائع نہیں ہونے چاہیے. نئے جذبے کو پیدا کریں, نئے جذبوں کو فعال کریں, نئے ارادوں کو منظم کریں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں کوئی کمی نہ کریں. اب میں آپ کو آخر میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو مانگنا ہے وہ 3 چیزیں. ہلو توجہ فرمائیں, آواز آ رہی ہے؟ پیچھے آ رہی ہے آواز؟ اچھا. ڈیلی روزانہ کی بیس پہ, روزانہ ایک بار نہیں کئی بار, 5 مرتبہ نماز ہے تو 20 مرتبہ یہ مانگنا ہوگا. 3 چیزیں کثرت سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالی. آواز نہیں آ رہی؟ ہاں تھوڑی سی توجہ دلاؤ, پھر جاگ جاتے ہیں اور پھر جستجو ہوتی ہے کب بتائیں گے. اب بات ٹائم ہی ختم ہو گیا, میں کیا بتاؤں؟ اگلے جمعے بتاؤں یا ابھی بتاؤں؟ ابھی بتاؤں. 3 چیزیں مانگیں گے انشاءاللہ. سب سے زیادہ معافی مانگنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا مانگنی. ان کو راضی کرنا مقصود ہے. ہر عمل میں, ہر نظر میں, ہر بول کے, ہر جملے کے, ہر لفظ میں, ہر سننے میں ان کی رضا چاہیے, نہیں تو وہ بیکار ہے. معافی مانگنی ہے بہت زیادہ. یا اللہ معاف کر, رب اغفر لی, رب معاف کر. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے معافی مانگے, معافی اور ان کی رضا اور عافیت. بس عافیت میں ساری چیزیں آ گئی. پیسہ بھی آ گیا, سکون بھی آ گیا, آمدن بھی آ گئی, قرضوں کا اترنا بھی آ گیا, حادثات سے بچنا بھی آ گیا, مصیبتوں سے بچنا بھی آ گیا, سارا کچھ آ گیا. یا اللہ پاک دائمی عافیت, مکمل عافیت, فوری عافیت, آپ کی عافیت اور آپ کی رضا اور آپ سے معافی. یہ 3 چیزیں مانگ لیں پورے سال میں. اگلے سال زندہ رہے انہی دنوں میں پھر میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ 3 چیزیں سارا سال میں مانگنی ہے یا نہیں مانگنی؟ توبہ استغفار آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور ساتھ ساتھ عافیت. عافیت عافیت دونوں جہان کی عافیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مانگتے رہنے کی, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.